علاقے کی شان اور بڑے خوبصورت ثناخان مصطفیٰ جناب غلام عباس قادری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشتی صاحب نے شروع میں مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پڑھا تو ان کی نعت کے دوران میرے ذہن میں کچھ اشعار آ رہے تھے اور دل کر رہا تھا کہ میں ابھی بیان کر دوں۔ اباب ذی وقار مدینہ مدینہ او مدینہ کہ کسی شاعر نے مدینے دے بارے بڑا خوبصورت کلام لکھیا کہ اکھ دا مٹکا بھرنا چاہنا، ایک دعا بھی انہیں سارے آمین بھی اکھیا ہے۔ اکھ دا مٹکا بھرنا چاہنا، دید حضور دی کرنا چاہنا، مولا خواہش چپوری کر شہر مدینے بھرنا چاہنا۔ تے اللہ تعالیٰ تمہیں لے ونجے اس دھرتی تے جس وقت گڈی چبار بندہ قدم رکھدا نا، خدا دی قسم چاہ کے آدھا پیاں خوشبوواں دے غلے آنے اور انج محسوس ہوندا کہ بندہ جنت دیاں گلیاں دے اندر آ گیا۔ اباب ذی وقار شاعر نے کہنا کہ مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ۔ مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ۔ تم ذرا مدینے میں جا کر تو دیکھو اور ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو۔ ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا کہ مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، تم نگاہیں ذرا جما کر تو دیکھو۔ عربی دا ایک حدیث پاک دے چند الفاظ نے کہ میرے کریم آقا دا یہ فرمان ہے، اور مسجد نبوی وچ ونجو نا تا ہر دیوار دے لکھے ہویا، میرے آقا دے روزے تے لکھے ہویا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس پاسو میرے نبی دا روضہ، اس پاسو مسجد نبوی، میرے کریم آقا دا منبر، سونے نبی دا فرمان لکھے ہویا کہ میرے روزے تو چاہ کے میرے منبر تک، میرے منبر تو چاہ کے میرے روزے تک جڑا زمین دا ٹکڑا ہے جنت دا ٹکڑا ہے۔ ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا کہ مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، تم نگاہیں ذرا جما کر تو دیکھو۔ وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے، ہرا سے وسوئے فاران آ گیا ہے، ہرا سے وسوئے فران آ گیا ہے، اور روایت بتانے حسان آ گیا ہے کہ خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے۔ آج کی رات جو ہے نا، آج کی رات یہ قرآن کے نزول کی رات بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ کی رات میں نازل فرمایا۔ تو یہ نزول قرآن کی رات بھی ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے ذہن پر چند الفاظ آ رہے ہیں، میں وہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے، اور قرآن دو طرح کا قرآن ہے۔ ایک قرآن جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، جو 30 پاروں والا ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو ام عائشہ کے حجرے میں موجود ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے اور وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ ہم اس قرآن کو بھی چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور ہم اس قرآن کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر ہاتھوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے۔ اس قرآن کے پارے ہنسی ہیں اور اس قرآن کے نظارے ہنسی ہیں۔ اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا حافظ قرآن بنتا ہے، اور اس قرآن کو دیکھنے والا میرے کریم آقا کا صحابی بنتا ہے۔ یہ قرآن بھی سچا ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے جو 30 پاروں والا ہے، اور وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ یہ قرآن یہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ہماری الماریوں میں موجود ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہادی ہے، یہ قرآن واعظ ہے، یہ خطاب سنانے والا ہے، اور وہ قرآن
یہ قرآن واز ہے، وہ قرآن وائز ہے، یہ قرآن رحمت ہے، وہ قرآن رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن بھی نور ہے، وہ قرآن بھی نور ہے، یہ قرآن بھی ہنسی ہے، وہ قرآن بھی ہنسی ہے، بس فرق اتنا ہے اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اور اس قرآن کو پڑھنے والا، یہ قرآن آدمی پڑھے تو سینوں میں اترتا ہے، وہ قرآن آدمی پڑھے تو وہ روحوں میں اترتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے والا میرے آقا کا صحابی بنتا ہے۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا، یہ قرآن توجہ سے سننا ہے، یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ ہے، یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ ہے، اور وہ قرآن گنبد خضرا میں دو سچوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ ہے، اور وہ سچے کون ہیں؟ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ایک سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ تو یہ قرآن دو گتوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ تشریف لے کر آتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ثناخان مصطفیٰ بلبل چمنستان مدینہ جناب محترم غلام عباس قادری صاحب تشریف لائیں۔ تمام احباب اگر جاگ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے میرے خیال ہے نہارے چاہ گئے تے جان دے پہن کم بن ویسی کم بننا کوئی نہیں، پچھو بندے میرے سارے اپنے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ آج قبولیت دی رات نے، آج اللہ دی ذات اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے تشریف فرمائے، اور وہ آواز لگا رہی ہے کہ ہے کوئی بخشش منگن والا کہ میں اس کو بخش دے ماں۔ تے آج اللہ دا ذکر تے اللہ دے نبی دا ذکر ذرا گج وج کے کرو چاہ۔ نعرہ تکبیر۔